السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بات کرتے ہیں عبادات کے فوائد کی۔ عبادت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہمیں پہنچتا ہے؟ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کے لیے بے شمار اور انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اسی نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے تمہیں دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ دوسرا سورہ نحل آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج چاند ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم اور یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پہ پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی پرندوں کی اڈاریں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس کے ساتھ لمحہ فکریہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی نفلی عبادات بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں تو یوں کہا کرتی ہوں کہ اگر انسان پیدا ہونے سے لے کر اپنے موت تک سجدے میں رہے تو ایک آنکھ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی بوچھار کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز، عبادت اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنے میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، عبادت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، صبح و شام میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء، مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سوال کرو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا یہی سوال ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں تمہارے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا دوسرا فائدہ عبادت کرنے کا۔ اور ہمیں اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ عبادت کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ رب العزت سورہ ہود آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں، یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم کیا ہوا کہ نیکیاں یعنی کہ عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی حصے میں ہوئے۔ شرط یہ ہے کبیرہ گناہوں سے انسان بچا رہے۔ اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ عبادات سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ بھی کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ چوتھا فائدہ عبادت کرنے کا یہ ہے کہ عبادت سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو کر دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائش سے وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں کا زیادہ اٹھنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کا ایک مزید فائدہ بتایا، یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے۔ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے، یعنی ان اعمال سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ 5واں عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے فراغت نکالنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، املا صدرہ کا گنہ و اسد فقرہ، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلُ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں ڈال دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز، جمعہ اور دیگر عبادات کے لیے اپنے کاروبار بند کر دیں گے، دکان، کارخانے، مزدوری بند کریں گے تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، نفع کم ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے۔ لیکن کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادات کے لیے وقت نکالنا ہے۔ چھٹا جو عبادت کا فائدہ ہوتا ہے، عبادت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اسی طریقے سے تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو، یعنی کہ اللہ کو پکار کر، اللہ کی عبادت کر کے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہماری جان و مال کا، ہمارے ہر سانس کا مالک ہے۔ وہ نہ چاہے تو ہم سانس نہیں لے سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سب سے بڑا پلانر ہے، ہم جتنی بھی تدبیر کریں لیکن اگر اس کی معیشت میں نہیں تو ہم اس کام کے انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ہمیں فائدہ پہنچانے پر ہرگز نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے پر ہرگز نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ساتواں فائدہ عبادت کا کیا ہوتا ہے؟ عبادت سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتا ہے، جب تک وہ جگہ تبدیل نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ سورہ مومن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے وہ مومن بندے جو فرائض اور واجبات میں استقامت اختیار کرتے ہیں اور عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کرتی ہیں، ان کے حق میں مقرب فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے جنہوں نے ایک پلک جھپکنے کے برابر تک اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے دن رات اللہ کی تسبیح میں گزارے، ان کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ آٹھواں فائدہ عبادت کا انسان کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت سے دل کو قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کئی دفعہ نماز کا وقت ہوتا تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے، اے بلال اٹھو، اذان کہو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اذان کہو تاکہ ہم نماز ادا کر کے راحت اور سکون حاصل کریں، لیکن آج اذان سن کر بعض لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اذان اریٹیٹ کرتی ہے، بعض لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، انہیں نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ استغفر اللہ معذ اللہ، یہ تو کامیابی کی آواز ہے، یہ تو فلاح کی آواز ہے۔ مؤذن حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی آوازیں لگاتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آؤ فلاح کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے عبادت میں تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اب تک ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے اس میں انسان کے لیے فائدے ہیں۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟
اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچتا نہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس ایک متقی انسان کی طرح بن جائیں اور میری عبادت کریں تو ان کے پرہیزگار ہونے سے میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا اتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر تمام انسان برے ہو جائیں، تمام جنوں انس ایک برے انسان کی طرح بن جائے، میری بادشاہت میں اس سے اتنی کمی بھی نہیں آتی اتنی کہ سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبو کر نکالنے سے آ جاتی۔ یعنی انسان کا اچھا عمل کرنا بھی انسان کے اپنے لیے ہی ہے اور برا بھی کرنا انسان کے اپنے لیے ہے۔ عبادت کا نواں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت پریشانیوں کا حل ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور عبادت پریشانیوں کا علاج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ پریشانی کو دور فرما دیتے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کو بھی جو حاجت ہو وہ میرے وضو کی طرح وضو کرے، یعنی کہ سنت طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور مصلی پر کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور اللہ سے مانگے، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، کیونکہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس نماز میں اخلاص ہوگا تو بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا اور اپنی مشکلات سے اپنے رب کو آگاہ کرے گا اور رب بھی اس کی مراد کو بڑھ لائے گا۔ عبادت کا 10واں فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور حاصل ہوگا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں پہ وضو کے نشانات کی برکت ہوگی اور وہ وضو کے نشانات کی برکت سے چمکتے ہوں گے۔ بس تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے، یعنی کہ وضو اچھے طریقے سے کرے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، مومن جنت میں وہاں تک زیور پہنے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا رہا۔ سبحان اللہ، عبادت سے یہ کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عبادت کی وجہ سے جنت میں زیور پہنائے جائیں گے۔ حقیقت ہے عبادت کے صلے میں ملنے والے اتنے سارے انعامات کے باوجود اگر ہم عبادت نہ کریں تو سوائے محرومی کے کچھ بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، عبادت کے لیے یہ تمام فوائد تب حاصل ہوں گے جب عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن فریضہ حج ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ معلوم ہوا حج بھی تبھی قبول ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور ہر عمل صالح
عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیات میں کیا فرماتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، کئی بد نصیب لوگ عمل کر کر کے، عبادت کر کر کے تھکے ہوں گے مگر تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی عبادتیں، ان کی اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ من گھڑت، خود ساختہ اور نئے ایجاد کردہ ہوں گے۔ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ قیامت کے دن میرے ایسے بھی امتی آئیں گے جنہوں نے فرض نمازیں کیا، نفل بھی بہت پڑھی ہوں گی، رمضان کے روزے کیا، نفل روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، زکوٰۃ کیا، صدقہ خیرات بھی بڑا کیا ہوگا، حج و عمرہ بھی بڑے کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ عمل ہمارا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جب وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جب اس پہ مہر نبوت نہیں لگی، جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے کیا، چاہے وہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ کہف میں مزید اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں، عبادتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی کے مطابق ہے، لیکن وہ اپنی جگہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ سورہ فرقان میں مزید اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم ان کے تمام عملوں کو جو ہے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے، اس لیے کہ ہر عبادت اور عمل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری محنت رائے گا جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا طریقہ رائج کیا جو ہمارے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمپل سی ایک بات ہے کہ عمل چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہے، عمل چاہے جتنا مرضی بڑا ہے، عمل چاہے جتنا مرضی اچھا ہے، جب تک وہ حدیث اور قرآن کے مطابق نہیں، قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک۔ نفلی روزہ ہم کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نفلی روزہ پیر و جمعرات کو رکھتے تھے، اگر ہم تب رکھیں تو اس کا زیادہ اجر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رمضان کے روزے سارے نہیں رکھتے اور جمعے والے دن روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر نفلی روزوں کی بات کی جائے تو کوئی بھی روزہ آپ نے جو ہے نفلی وہ جمعے والے دن نہیں رکھا، لیکن رہی بات ہے رمضان کے روزوں کی، تو رمضان کے روزے ہر دن کا روزے کی وہی فضیلت ہے جو کہ جمعے کے روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان میں جمعے کا روزہ زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ تمام رمضان کے روزے ہی اہمیت کے حامل ہیں، ٹھیک۔ تو اپنے سے کسی بھی چیز کو گھڑ لینا اور اس کو دین کا حصہ قرار دینا یہ بات غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدعت سے بچو، کیونکہ بدعت شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ شیطان کو بدعت کیوں پسند ہے؟ کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان خود ایجاد کرتا ہے، پھر اس کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور پھر اس کو دین کا حصہ قرار دے دیتا ہے،
اور جو کام انسان یہ سوچ کر کرے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس پر وہ توبہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو خود ایجاد کیا، تو وہ چیز اس کو گمراہی کی طرف لے گئی۔ حتیٰ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں احساس ندامت موجود ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے کبھی نہ کبھی توبہ کر لے، لیکن بدعت پر انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اور جو چیز ثواب سمجھ کر کی جائے اس پر توبہ کیسی؟ اس لیے شیطان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال عبادات کے کلی ہم لوگوں نے 10 فوائد ادھر ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں عبادت کے، جو کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں تب جب انسان صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تھا عبادت سے اللہ کی محبت اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے، اور صغیرہ گناہ۔ چوتھا، عبادت سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پانچواں، عبادت کے لیے فراغت نکالنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ چھٹا، عبادت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ ساتواں، عبادت سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ آٹھواں، عبادت سے دل کو قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ نواں، عبادت پریشانیوں کا حل ہے۔ 10واں، عبادت سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عبادات کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن تب جب ہمارے اندر اخلاص موجود ہوگا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ ہماری نیت جتنی اچھی ہوگی، ہماری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، ہماری نیت جتنی بہتر ہوگی، ہمیں اجر بھی اتنا ہی اچھا ملے گا، اور عبادت مزہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا، اللہ سے رابطہ بھی زیادہ اچھا کنیکٹ ہوگا۔ آخر میں عبادت کا سادہ سا مفہوم سمجھ لیجئے۔ عبادت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور خالق و مالک مانتے ہوئے، کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنا، اس کی تعظیم بجا لانا عبادت ہے۔ عبادت کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تو پورا دین اللہ کی عبادت ہے، لیکن پورے دین میں اہم ترین وہ عبادات ہیں جو ارکان اسلام میں ہیں، یعنی کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان تمام عبادات میں اہم ترین عبادت نماز بندگانہ ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان بھی ہے۔ اس کے اکارڈنگ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز یعنی کہ فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ نماز کا انکاری ہر چیز کا انکاری ہے۔ نماز سے انکار کرنے والے کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ نماز ایک واحد چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کو استوار رکھتی ہے، اور سب سے پہلا سوال قبر اور حشر میں نماز کا ہونا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں، وسوسے آئیں تو اس کو جھٹکیں۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ گمان نہ کر سکو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ ہم جب اپنے کسی استاد کے سامنے کھڑے ہوں یا اپنے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے کپڑے درست ہوں، ہمارا حلیہ درست ہو، ہم جو ہیں ٹھیک طرح سے مینرز کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہماری شخصیت دوسرے کو متاثر کرے اور ہماری محبت دوسرے کے دل میں گھر کر جائے۔ تو جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، عزتوں کا محافظ ہے،
عزتوں کے لائق ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کھجلی کرتے ہوئے، ہم آنکھ کو مسلتے ہوئے، اپنی پتلون کو سیدھا کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ یہ خیال اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بس اس خیال کے ساتھ ہی اپنی عبادات کو خالص کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق